بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها الا تحزنی، پس آواز دی جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو من تحتها اس جگہ سے نیچے کھڑے ہو کر جہاں پر مریم تھی، اللہ تحزنی کہ غم نہ کر، تیرے علاج اور بے سر و سمانی کے لیے قد جعل ربک تحتک سریا، کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور حرکت دے تو اپنی طرف بجذع النخلہ کھجور کے خشک تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا وہ خشک تنا گرائے گا تیرے اوپر رطبا جنیا، تازہ پختہ کھجور، فکلی وشربی، پس کھا اسے، وشربی اور پی اس چشمے سے پانی، وقری عینا، اور اپنے لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر دیکھے تو کسی انسان کو، کسی ایک انسان کو، فقولی یعنی جو اعتراض کرے کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کہاں سے آ گئی، فقولی تو پس اسے کہیں انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مان لی ہے اللہ رحمان کے لیے صومن روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، پس ہرگز میں کلام نہیں کروں گی آج کے دن۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور اس قصے کا بیشتر حصہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج کا جو درس ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم، پچھلے درس کا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، درد ذہ اور تکلیف نے ستایا، تو وہ کسی پہاڑ کی بلند جگہ پر ٹیلے پر جا کے بیٹھ گئی، جہاں پر ایک کھجور کا خشک تنا کھڑا ہوا تھا، اور وہیں نیچے ایک بعض مفسرین کے نزدیک نہر جاری تھی۔ حضرت مریم اوپر چلی گئی اور جبریل علیہ السلام وہیں نیچے کھڑے رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو قوم کو کیا جواب دوں گی؟ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو تسلی دی، فرمایا فناداہا، پس آواز لگائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے نیچے من تحتہا، اس مریم کے نیچے سے، یعنی جہاں نیچے کھڑے تھے اتھاؤں کھلوتے آواز لائی، اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ جڑا بے سر و سمانی ہے نا کہ تو تنہا ہے، تیرے کول کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا قد جعل ربک، ذرا اپنے پیرا والتے ویکھ، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے قدمہ دے تھلے چشمہ جاری فرما دیتے۔ چشمے دا پانی جڑا ہوندا وہ کوسا کوسا ہوندا، عمومی طور تے زیادہ تر کوسا کوسا پانی ہوندا، جڑا بیمار آدمی واسطے ویسے بھی فائدہ مند ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ، بعد مفسرین نے فرمایا تھا کہ نہر جاری ہے کسی زمانے دے اندر، لیکن وہ خشک ہوئی پئی آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پیر مبارک ماریا تو اللہ نے چشمہ جاری فرما دیتا۔ جنہ مفسرین نے فرمایا نہر جاری آئی، انہوں نے فرمایا پہلے خشک نہر آئی،
اللہ نے اسے دے اندر پانی جاری فرما دیتا۔ تو بعد مفسرین نے فرمایا نہر شہر کوئی نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے پیر ماریا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ تے جس کھجور دے خشک تنے دے نال جدوں تے پتر ہی سکے ہوئے ہیں، خشک تنے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھیاں، اللہ نے فرمایا حُزِّي إِلَيْكَ اس نو اپنی طرف حرکت دے۔ توجہ کرائے میرے دوست، اس نو کیا کر اپنی طرف حرکت دے تو ساقط علیک رطبا جنیا اے تیرو تے تر تازہ پختہ کھجور گرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دی ذات پیچھے تسی پڑھا ہے درس دے اندر گزر گئی بات سورت آل عمران دے حوالہ دے نال۔ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت اپنے معبد خانے دے اندر آ بند کمرہ جس نو تالے لگے ہوئے اس دے اندر اللہ بے موسم پھل بغیر مریم دے منگی عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا اس نے ویکھ کے حیران ہو رہے ہیں، انہاں نو ویکھ کے حضرت زکریا نے کیا منگی ہے؟ اولاد واسطے دعا منگی ہے کہ یا اللہ اگر تو مریم نو بے موسم پھل عطا فرما سکدا تو میری بھی اولاد والا موسم تے کوئی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو دیوݨ تے قادر ہے، لہذا میں نے اولاد عطا فرما۔ ایو ویکھ کے حضرت زکریا نے دعا فرمائی۔ تو اتھے بھی تھا اللہ بغیر مریم دے منگے اور بغیر تنے نو ہلائے پھل عطا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اتھے ہلاوڑ دے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ اکبر، اتھے اشارہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دے اندر جملہ ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام دے ذریعے، فرمایا اے مریم ویکھ تا صحیح تیرے قدمہ دے اندر میں اللہ نے چشمہ جاری فرما دیتا جتھے پانی کوئی نہیں، اور اس تنے نو ویکھ جڑا خشک کھل آئی جدے پتر بھی سک گیا تو جس وقت اس نو ہاتھ لاسیں تے اس حالت دے اندر جس وقت عورت نے بچہ پیدا کی تو وے تو اپنی تکلیف دے نال مر رہی ہوندی بیچاری، اس کے کوئی زور لاوڑیا چنگا بھلا طاقتور جوان مرد آدمی جڑا کھجور دے تنے نو ہلا کے اس ڈوکے نہیں ڈھا سکتا، جی ہے یا نہیں؟ تو مریم علیہ السلام تھے بیماری دی حالت دے اندر ہے، سمجھاونا اللہ نے یہ چاہے صرف تو اشارہ کر، باقی کھجور گراونا میں اللہ دی ذات دا کم ہے۔ تے اللہ اکبر، حضرت مریم نو کیوں آکھیا گیا کہ بھائی تو اس نو حرکت دے، وگرنہ حرکت تو بغیر بھی اللہ گرا سکتا ہی، پھل جتھے بے موسم پھل آ رہے ہیں تھے بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے سمجھایا مریم نو یہ ہے کہ اے بی بی مریم کیوں حیران تے پریشان ہو رہی، کیوں تن اے غم ستائے جا رہا کہ قوم میں نو کہ آکسی تے اے بچہ میرا کنجے پیدا ہوگا، میں نو تے کسی بشر نے چھوئے ہی نہیں۔ فرمایا اے خشک تنے دوتے انہاں دے پترہ نو سبز کر کے، فرمایا خشک تنے دوتے تازہ کھجوراں اگر اللہ لا سکتے تو تینو بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اللہ نے اشارتاً سمجھایا، فرمایا وَحُزِّي حرکت دے ذرا اس نو الیکی بجذع النخلہ۔ ایک اور بھی ایک میرے ذوق دے مطابق یہ تو وہ جملہ ہے نا جڑا استاد نے سانو پڑھایا، تو جس وقت میں مطالعہ کر رہا نا اس وقت جی میرے ذوق دے اندر یہ گل بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نو ایک کیوں فرمایا کہ بھئی تو اس نو حرکت دے تو یہ تیرو تے تازہ کھجور گرائے گا، اس واسطے کہ شبہ یہ آئی کہ مریم علیہ السلام حاجت روات مشکل کشا ہے۔ اللہ نے اشارہ فرما دیتا کہ مریم اگر حاجت روات مشکل کشا ہویا، فرمایا اس نو کھجور دے تنے نو ہلاون دی ضرورت نہیں، بس ہنج نظر ویکھ کے تلے ویکھیا تے کھجور دے پھل تھلے گر پونا۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں جب تک ہلا سے نہیں تب تک پھل نہ گر سن۔ فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ اس نو حرکت دے اپنی طرح بجذع النخلہ کھجور دے خشک تنے نو تو ساقط علیک رطبا جنیا اے تیرو تے تازہ اور پختہ کھجور گرائے گا۔ اللہ اکبر، کھجور اور چشمے دا پانی، ویسے بھی انسان نو پانی چاہیے کہ کوسا کوسا پیتا کرے، اس سے واسطے زیادہ مفید ہوندہ ہے۔ جڑا ایک لسان فریج والے پانی ساڑے گاٹے پہ گئے تے برف والے ٹھڈے، اسے واسطے ساڑے انج پرید کے رہندے خراب رہندے۔ چشمے دا پانی اور اسی طرح تازہ پانی یہ جڑا نا زیادہ مفید لے صحت ہے، اور اسی طرح کوسا کوسا پانی وہ بھی زیادہ صحت واسطے مفید ہے۔ چشمے دا پانی عموماً وہ ہوندے ہی اسی طرح ہے۔ تے جس حالت کے اندر یہ ولادت ہو رہی ہوندی جس وقت، اس وقت عورت نو زیادہ کمزوری لاحق ہو رہی ہوندی، تو اس واسطے کھجور جڑی ہے بڑی طاقتور چیز ہے۔
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کھجور دا انتخاب فرمایا مریم واسطے۔ فکلی وشربی، توجہ کرایا جی، ایک نقطہ اس جگہ تے، فکلی پس کھا اس کھجور نو، نعمت حصی۔ دو طرح دیاں تکلیفاں حضرت مریم دے آئیاں، ایک حصی تکلیف کہ درد ذہن نے انہوں نے اڑا کے رکھ دیتا، بڑی سخت تکلیف، اور دوسری روحانی تکلیف کہ قوم نو کے جواب دے ساں کہ بچہ کدو لے کے آئیاں۔ تکلیفاں دو طرح دیاں، ایک حصی اور دوسری روحانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگے انعام بھی دو طرح دے عطا فرمائے، ایک حصی اور دوسرا روحانی۔ حصی انعام یہ ہے فکلی وشربی، ایک کھجورا نو کھا تے چشمے دے پانی نو پی۔ تے مانوی روحانی نعمت کیڑی وقرری عینا، عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھتے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کر۔ ماں جس وقت اپنے بچے نو ویکھتی نا، عموماً تسی یہ حالت ویکھی ہو سی، درد دے نال تے تکلیف دے نال مر رہی ہوندی، لیکن جس وقت اپنے بچے نو ماں ویکھ لوے نو اس نو ساری تکلیفاں تے درد تے دکھ بھول ویندے۔ ایکسیڈنٹ دے دوران ہر بندے دی ایک اپنی کیفیت ہوندی، لیکن ماں دی منہ دے تے ایک کوئی جملہ ہوندا، میں ایک واری اپنا پتر وکھا دیو، میں اپنی نظر دے نال اس نو ویکھنا چاہنی ہوں اس دی کیفیت کیا ہے، کس حالت دے اندر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا جی ایک اور بھی توجہ کرو، نقطہ تو دسینے ہیں۔ انسان جڑا نا جی، اللہ تعالیٰ نے پچھے کس چیز کا ذکر فرمایا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اتھے پیمن دا اللہ تعالیٰ نے ذکر پہلے فرمایا، اور وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور دے تینے نو ہلاتے تر کھجورہ تیرے تے گرسن انہاں نو کھائیں۔ پیمن دا تذکرہ پہلے اور کھاون دا تذکرہ بعد دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اتھے اگلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دا الٹ فرما دیتا، اتھے کے فرمایا فَكُلِي، کھا انہا کھجورانو، وَشْرَبِي، پی چشمے دے پانی۔ اتھے کھاون نو پہلے ذکر فرما دیتا اور پیمن نو بعد دے اندر۔ کیا وجہ ہے؟ پچھلی آیت دے اندر بیان ضرورت ہے کہ ضرورت زیادہ انسان نو پانی دی ہوندی، بھوک بغیر کھادے پیتے تو انسان پورا دن گزار لینا، لیکن پیاسیاں انسان نو رونا بڑا اوکھا ہوندا، تو اس واسطے اتھے بیان ضرورت ہے۔ اور اگلی آیت دے اندر بیان حاجت ہے کہ جس وقت انسان نو کمزوری لاحق ہوئے، بھوک ستا رہی ہوئے یا بیماری اور تکلیف ہوئے، اس وقت انسان کیا کر دے، کھاون دی طرف زیادہ راغب ہوندے۔ یا اسی طرح بیان حاجت یعنی عام طور تے بندے جس ٹائم کھانا کھاون لگدا تب پہلے انسان پانی نہیں پیندا، پہلے کیا کردا کھانا کھاندا، اور کھانے کھاون تو بعد دے اندر کیا کر دے پانی پیندا۔ عموماً ساڑی دی عادت ہوتی کھانے تو بعد پانی پینا۔ حکیم کہتے ہیں کھانے تو بعد پانی پینا بڑا نقصان دہ ہے، لیکن اصل کھانا کھاون دی اس وقت تک چس ہی نہیں آتی جب تک تو گلاس دے پانی نہ پی لگائے۔ اور باقی حکیمت دی گل انہاں دی حکمت دے مطابق شاید ٹھیک بھی ہوئے، برحال انسان دی اپنی طبیعت اور اپنے مزاج ہوندا، کسی نو پانی پیونا کھانے تو بعد نقصان دہ ہوندا تے کسی نو نقصان نہیں دیندا۔ جس نو نقصان دے رہا ہو نہ پیوے، تے جس نو نقصان دے رہا ہو نہیں دے رہا ہو بے شک پیندا رہے، کوئی حرج نہیں۔ فکلی، پس کھائے نہ کھجورا نو، وشربی، تے پی اس پانی نو، وقرری عینا، تے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کر۔ فاما ترین من البشر احدا، تے رہ گئی الزام تراشی، اگر تیرے تے کوئی الزام لائے یا تیرے تے کوئی اعتراض کرے کہ تیری تے شادی نہیں ہوئی، بچے کی دعا گیا، تو اگر ایو جب بندہ تینوں کو مل لے نا، بدنامی تیرے تے لاون لگے، تو فرمایا فقولی، اس نو آکھے انی نظرت للرحمن صوما، میں تے رب رحمان دی نظر مننی ہے، کس دی؟ چپ دے روزے دی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج دے دن میں کوئی کلام نہیں کرنا جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام پہلی تا گل اے ذہن اچ رکھو، بھائی مریم نے اے نظر منی کتھے ہے؟ اے تو کوئی نہیں نظر مانی، تے اللہ نے کیا فرمایا؟ تو مطلب اے بھائی جس وقت اس جا تو نکلن لگے نا، اسے وقت ہی نظر مان لویں، اسے وقت ہی مان لوے نظر، منت مان لویں کہ میں جس وقت اتھوں نکلنا ہے نا، میں اس وقت کسی دے نال کوئی کلام نہیں کرنا، بس جس بندے نے میرے کو پوچھے بچہ کدو آئی، میں اس نو اشارہ کر دیونا کہ میں تے چپ دا روزہ رکھیا، میں کوئی کلام نہیں کرنی، یعنی اتھوں نکلن لگیا منت مان لویں۔ تے دوسری فلن اکلم اليوم انسیا،
ہاں اپنی صفائی بھی تو بندہ دے سکتا نا جی، یہ مینو رب نے عطا کیتا، بھلا اگر اس تے شک کرو تو بھلا اور میرے تے انعام ویکھو، جدہ میں عبادت کر دیا بے موسم پھل آ رہے ہیں، ویکھو تو صحیح میں جس جاتے آس اللہ نے چشمہ جاری فرما دیتا ہے، ویکھو تو صحیح اللہ نے خشک تنا کھجور دا اس تو تر کھجورہ میرے واسے اتار دیتی ہیں، اس سارے انعام اگر میرے تے کرن والی رب دی ذات ہے تو میں نے بیٹا دیون والی ذات بھی رب دی ہے۔ تو انہاں دلیلہ دی طرف حضرت مریم نے مشورہ نہیں اللہ نے دیتا، بلکہ کہ فرمایا تھا آکھنا میں چپا، کیونکہ ایک کام ایسا ہے کہ بندہ جتنے مرضی بھی دلائل دے لوے لوگ منن واسطے تیار ہی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں دی گود دے اندر آن لوگوں نے اعتبار کوئی نہیں کرنا، لکھ منت کر دیاں، لکھ سماجت کر دیاں، لکھ دلیلہ دے دیا رانیاں، لیکن کسی نے اعتبار نہیں کرنا، اسے واسطے اللہ نے فرمایا تھا اشارہ کرنا میں چپ درو در رکھ لوں، میں اس دے کوئی جواب تے کوئی جناب اس دی صفائی نہیں، بولنا نہیں ہے اس سے۔ اچھا جی ایک اور گل بھی ذہن وچ رکھو، پہلی شریعت دے اندر چپ دا روزہ رکھنا اے جائز ہے، جبکہ شریعت محمدیہ دے اندر اے چپ دا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جی، حرام ہے ایسا روزہ رکھنا کہ بندہ کہ میں کسی نال کلام نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل فسأل عنہ فقالوا ابو اسرائیل نظر ان یقوم ولا یقعد، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں تو انہیں ویکھے ایک دھوپ دے اندر بندہ کھل ہویا، دھوپ دے اندر بندہ کھل ہویا، تو اللہ دے نبی نے پوچھا اے کیوں کھلا بھائی دھوپ دے اندر؟ تو لوگوں نے دسیا کہ یا رسول اللہ اس جڑانا اے نظر مان لئیے کہ میں کھلیا رانا ہے بانا کوئی نہیں، کہ نظر مان لئیے میں کھلیا رانا تے بانا نہیں ہے، ولا یتکلم، اور اسی طرح اس بندے جڑانا نظر مان لئی کہ میں کلام بھی کسی دے نال کوئی نہیں کرنا، اسی طرح اس نظر مان لئیے میں روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو آکھو فَلْيَتَكَلَّمْ وَلَا يَسْتَطِلَّ، کہ ایک کلام بھی لوگا دے نال کرے اور اسی طرح دھوپ دے اندر کھڑا بھی نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے، وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے نو پورا کر لوے، جڑا روزہ رکھی ودا نا اس نو پورا کر لوے، تے باقی ہے جڑی نظر مان لئی اس نے میں کسی دے نال کلام نہیں کرنا، تے میں جناب چھاں دے اندر بانا نہیں دھوپ تے ہی کھڑا رہنا، انہاں دعا اپنی نظر نو چھوڑ دے، فرمایا اے کسی قسم دی کوئی نظر نہیں ہے جی، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت دے اندر آندا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد سنیا، اللہ دے نبی نے فرمایا لا یتیم بعد احتلام، فرمایا احتلام ہونے دے بعد کوئی بندہ یتیم نہیں، یعنی جس وقت بندہ بالغ ہو جائے اس بعد یتیمی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ دے نبی نے فرمایا کسی دن رات تک روزے دی نیت دے نال خاموش رہنا، اے بھی شریعت اسلامیہ دے اندر جائز نہیں ہے جی، شریعت اسلامیہ دے اندر ایو روزے کھاونا پیونا اور بیوی دے کول جاونا انہاں چیزیں تو پرہیز کرنا، اے ساڑھے کول مفطرات صوم ہیں جی، انہاں تو پرہیز کرنا، باقی یہ جڑا چپ دا روزہ رکھنا اس دی کوئی شریعت اور اسلام دے اندر اجازت نہیں ہے۔ آج کل بھی بعض جو حلا جڑے ہیں پیر بھی تھی انہوں دے نال مرید ہی، وہ مرید روزہ رکھ دے ودے ہوندے کہ اسی پیر دے نام دا روزہ رکھیا آج اسی کسی دے نال کلام نہیں کرنا، اس سری شرک ہے جی، ایسا شریعت محمدیہ دے اندر کوئی روزہ نہیں اور کوئی نظر نہیں جی، اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ قسم چاہ لینا کہ میں کسی مسلمان دے نال کلام نہیں کرنا، اگر کوئی غلط قسم چاہ لینا یا غلط نظر من لینا، شریعت محمدیہ حکم دیندی اے نظر تروڑے قسم تروڑے کفارہ ادا کرے اور اس کے بعد اپنا معمول دے مطابق عمل کرے۔ اچھا ایک جملہ سنو، حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا بیٹا دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک کرامت ہے حضرت مریم علیہ السلام دی۔ حضرت مریم علیہ السلام چاہتی ہیں کہ میری ایک کرامت لوگا دے سامنے ظاہر نہ ہوئے، اس نو چھپاونا چاہتی ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس نو کیا کرا ظاہر فرما دے ماں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام دا ارادہ پورا ہویا یا نہیں ہویا؟ نہیں ہویا، بلکہ ارادہ کس دا پورا ہویا؟ اللہ تعالیٰ دی ذات دا ارادہ پورا ہویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں دے سامنے آ گئے، معلوم ہویا کرامت دے اندر نبی یا ولی دا اختیار نہیں بلکہ رب دی ذات دا اختیار ہے، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سن عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس طرح کی قصہ مکمل ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی، ولادت باسعادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے قوم دے سامنے آ گئی۔ لیکن آج ایک درس کے اندر تسی نے ایک چیز نو غور کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ فرمایا حضرت مریم نو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ہونا یہ ارشاد فرمایا کہ تواڈی گود دے اندر حضرت عیسیٰ تواڈی صفائی دے اندر بول پیسا انہاں دار اشارہ کرائے۔ حضرت مریم نو کی حکم دیتا گیا کہ بھئی تسی کی آکھنا میں تے چپ دا روزہ رکھیے جڑے پہلی شریعت جائز ہی ساڈی نہیں، پر میں کسی دے نال کلام نہیں کرنا، ایو کچھ گل آکھی۔ لیکن جلے قوم والے نے پوچھے حضرت مریم علیہ السلام دے کونوں یہ بچہ کدوں آیا، اس وقت مریم علیہ السلام نے کیا کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال اشارہ فرما دیتا۔ اسے دی تفصیل تو اگا کل اللہ درس شروع ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سن مزید قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مریم نے یہ جملہ کیوں آکھیا، کیوں اشارہ